نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ کریم راضی ہوتا ہے اور بیماریاں دور ہوتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عافیتیں عطا فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے بابرکت اور پاکیزہ کلام کی آیات آئیے مل کر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک ایک نے، کہ کوئی باقی نہ رہا، إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، مگر ابلیس نے، اس نے غرور کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں۔ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ استكبرت أم كنت من العالين، کیا تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم، فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو راندھا یعنی لعنت کیا گیا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، بولا اے میرے رب ایسا ہے تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں۔ قال فإنك من المنظرين، فرمایا تو مہلت والوں میں ہے، إلى يوم الوقت المعلوم، اس جانے ہوئے وقت کے دن تک۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، بولا تو تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، إلا عبادك منهم المخلصين، مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ قال فالحق والحق أقول، فرمایا تو سچ یہ ہے اور میں سچ ہی فرماتا ہوں، لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان میں سے جتنے تیری پیروی کریں گے سب سے۔ قل ما
أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. تم فرماؤ میں اس قرآن پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا اور میں بناوٹ والوں میں نہیں. إن هو إلا ذكر للعالمين. وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جانو گے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہم سب پر رحمت فرمائے اور ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہمیں عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے. آج کا عنوان اور موضوع صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک ذات سے ایک تعلق رکھتا ہے اور بڑا پیارا موضوع ہے. صحابہ کرام کا انداز محبت، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، آپس میں محبت، اہل بیت نبی سے محبت، سبحان اللہ، فقراء سے محبت، مساکین سے محبت، یتیموں سے محبت، بے سہاروں پر شفقت. آج انشاءاللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز محبت یہ ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت اور ان کی قربانیوں کے قربان جائیں. سبحان اللہ، آدھی آدھی کھجور کھا کر، اور تیسرے صحابی جو کھجور کی گٹھلی اس پر جو تھوڑا بہت کھجور کا جو مٹھاس لگی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ منہ میں ڈال کر پانی لے کر کے اس کو منہ میں اچھی طرح کے گھما کر کے اس کو جو ہے وہ پھر پی کر گٹھلی پھینک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان دینے کے لیے اور میدان کارزار میں لڑنے کے لیے جو تیار ہوئے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں. محبوب پر ہر شے فدا کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا مال، کیا جان، کیا آل، کیا اولاد، کیا اسباب، کیا اپنے افکار و نظریات، کیا مطلب چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قدر رکھتی ہے ان کے لیے. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی ہے. سبحان اللہ. اور آج ہمیں بھی یہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو انداز محبت تھا، جو ان کے دل میں محبت الہی تھی، جو ان کے دل میں محبت رسول تھی، جو ان کے دل میں محبت اہل بیت تھی، اور جو ان کے دل کے اندر آخرت کی ایک لگن تھی اور دنیا سے بے رغبتی تھی، اس انداز کو اپنانے کی ضرورت اور حاجت ہے جس سے ہم بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے، اور اللہ کی رحمت سے آج ہم پیکیجز بھی اپنے پروگرام کے اندر شامل کریں گے. عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں. مرحبا عدنان بھائی، کیسے ہیں آپ عدنان بھائی؟ اللہ پاک کا شکر ہے. ماشاءاللہ الکریم. کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ بہت پیارا کلام ہے، قربان میں ان کی بخشش تھی، یا مرحبا، مقصد بھی زما پر آئے. ماشاءاللہ الکریم. جی صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف تو جا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. یہ سما سما
سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے ہم نبی سے کتنا قریب ہے ہم نبی سے کتنا قریب ہے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے صلو علیہ وآلہ قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رمضان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو غم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو غم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو غم نے پایا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ان کا تو شعار کریمی ہے مایا کرم گرتے گئے ان کا تو شعار کریمی ہے مائل بکرم ہی رہتے ہیں جب یاد کیا ہے صلی اللہ جب یاد
صلی علی جب یاد کیا ہے صلی علی آپا ہی گئے تڑپایا نہیں آپا ہی گئے تڑپایا نہیں آپا ہی گئے تڑپایا نہیں قربان میں امیدی بخشش کے قربان میں امیدی بخشش کے مقصد بھی ثواب پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں امیدی بخشش کے دل بھر گئے منگتوں کے دینے سے تیری نیت نہ بنے دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری جو آیا اسے بھر کے دیا جو آیا اسے بھر کے دیا جو آیا اسے بھر کے دیا وہاں کیا جھوٹ و کرم ہے شرح بدرہ تیرا نگی سنسا بھی لگی مانگنے والا تیرا جو آیا اسے بھر کے دیا جو آیا اسے بھر کے دیا مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں جو آیا اسے بھر کے دیا جو آیا اسے بھر کے دیا جو آیا اسے بھر کے دیا مانگیں گے مانگ جائیں گے منہ مانگ پائیں گے سرکار میں نہ لاغت اگر کی گئے جو آیا اسے بھر کے دیا جو آیا اسے بھر کے دیا کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی نو لگی ہے جو آیا اسے بھر کے دیا جو آیا اسے بھر کے دیا مایوس کبھی لوٹایا نہیں مایوس کبھی لوٹایا نہیں مایوس کبھی لوٹایا
دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے آواز کرم دیتا کرم دیتا رہا تھک ہار گئے لینے والے منگتوں کی ہمیں شالا رکھے منگتوں کی ہمیں شالاج رکھے محروم کبھی لوٹایا نہیں محروم کبھی لوٹایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا یا من میں ہمارے سمایا نہیں میں ان کی بخشش یا مرحبا، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو برکت دے عدنان بھائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تعالی ہمارا بیڑا پار لگائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعریف کرنا، اہل بیت علیہم رضوان کی تعریف کرنا، یہ بھی گویا کہ محبوب خدا کی ہی تعریف کرنا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس جو بھی اچھی صفات ہیں اور اہل بیت طہار کے پاس جو بھی عظمتیں اور شانیں ہیں، یہ صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نسبت رسول نسبی ملی تو اہل بیت اطہار قرار پائے، اور نسبت رسول تعلق کی ملی تو صحابہ کرام علیہم رضوان قرار پائے۔ کیا کہیں گے؟ اور ہمیں نسبت رسول جو ہے وہ ایک ایمانی ملی ہے، وللہ الحمد۔ مومن اور ایمان والوں میں جب نام لیا جائے گا تو ہم مسکینوں کو بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یاد کیا جائے گا اور بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ راشد بھائی کیا فرمائیں گے؟ سبحان اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس یہ مرکز محبت ہے، اور مخلوق میں جتنی بھی محبتیں ہیں ان تمام تر محبتوں کی کا مرجع جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اسی بات کو ذکر فرمایا جو آپ نے بیان فرمائی کہ المعتمد المستند میں، کہ صحابہ کرام سے یا اہل بیت اطہار سے جو ہم محبت کرتے ہیں تو یہ ان کی ذاتی حیثیت کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ ان کو نبی کریم علیہ السلام سے جو ایک تعلق ہے، خواہ وہ قرابت کا ہو یا صحابیت کا ہو، صحبت کا ہو یا قرابت کا ہو، اس رشتے، اس تعلق اور اس نسبت کو دیکھتے ہوئے ہم صحابہ کرام سے اور اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے ہیں۔ اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی کیا عظمت و شان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو معلم کائنات ہیں، اور ایسے معلم ہیں سلمان بھائی، دیکھیں دنیا میں بڑے سے بڑا کوئی استاد ہو، ماہر ہو، وہ لیکچر دیتا ہو اور اس کے ہزاروں سینکڑوں شاگرد ہوں، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ کسی ماہر استاذ کا ہر شاگرد، کلاس میں پڑھنے والا ہر شاگرد ہی کامل ہو۔ ناقص بھی ہوتے ہیں، کامل بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن کائنات میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات وہ واحد ذات ہے رب کے فضل سے۔ آپ ایسے معلم ہیں کہ آپ کی درسگاہ میں جس شاگرد نے بھی پڑھا تو رب تبارک و تعالی نے اس کو ایسا کامل بنایا کہ وہ رہتی دنیا تک ایمان، اسلام اور نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے اعتبار سے آئیڈیل ہے۔ اور قرآن نے بھی جن کو نمونہ عمل قرار دیا، یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے شاگرد ہیں کہ اس استاذ کے سارے شاگرد ہی کامل ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا محبت کا انداز۔ تو یہاں انشاءاللہ بہت سے محبت والے واقعات اور روایات بھی ذکر ہوں گی۔ ابتدا میں ایک بات ذکر کروں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت جو ایمان کی جان ہے، شرط اول ہے، وہ تمام مسلمانوں کو ایک درجے کی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جو محبت اپنی مخلوق میں تقسیم فرمائی ہے تو وہ ایک درجے کی نہیں ہے۔ اب کس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیسی اور کتنی گہری ہے، اس فہرست میں اور اس تسلسل میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ساری امت میں سب سے بڑھ کر صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، اور بخاری کے دوسرے الفاظ ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کی اہل و عیال اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث پاک کی شرح کے تحت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری میں صحابہ کرام کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی شان بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو محبت ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو ایمان کے کمال کے لیے اور اصل ایمان کے لیے بھی ضروری ہے، فرماتے ہیں ھذہ المحبۃ لیست باعتقاد تعظیم، یہ جو محبت مصطفیٰ ہے یہ صرف تعظیم کا اعتقاد کرنے کے ساتھ مکمل نہیں ہوتی، بل میل قلب، بلکہ اس محبت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور احترام کے ساتھ ساتھ انسان کے دل کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مائل ہونا ہے، ذات مصطفیٰ کی طرف دل کا کھنچنا جو ہے یہ محبت ہے۔ فرماتے وَلَٰكِنَّ النَّاسَ يَتَفَاوَتُونَ فِي ذَلِكَ، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دل کا لگاؤ ہے اس معاملے میں تمام لوگ یکساں نہیں ہیں، ان میں تفاوت پایا جاتا ہے، کسی کا لگاؤ زیادہ ہے کسی کا کم ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ پھر امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں وَلَا شَكَّ أَنَّ حَظَّ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم من هذا المعنى اتم، فرماتے ہیں اس معنی کے اعتبار سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف محبت میں دل کا میلان ہو، فرماتے اس معاملے میں صحابہ کرام کا حصہ ساری امت میں سب سے زیادہ ہے، سب سے وافر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ بیان فرماتے کہ کسی ذات سے بھی جو محبت ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان اس کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے، اس کے فضائل و کمالات سے آگاہ ہوتا ہے۔ کسی بھی ذات کی یا شے کی معرفت اور پہچان جتنی بڑھتی ہے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْمَحَبَّةَ ثَمْرَةُ الْمَعْرِفَةِ، کیونکہ محبت جو ہے وہ کس کا گویا کہ پھل ہے یا گویا کہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ معرفت کا نتیجہ ہے۔ جب معرفت پہچان ہو جاتی ہے تو پھر محبت بھی کیا ہے؟ ہو جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے۔ اتنی معرفت پہچان زیادہ ہوتی ہے اتنی محبت کیا سبحان ہوتی اللہ، ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں آج کے زمانے میں نگران شورا ہیں، سبحان اللہ، ان کو امیر سنت کی معرفت حاصل ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ یقین مانیں راشد بھائی، میں تو حیران ہو گیا، مدنی کسوٹی جو ہے وہ ہو رہی تھی اور امیر سنت نے فرمایا کہ بھئی سوچ لیا۔ کیا فرمایا امیر سنت نے؟ سوچ لیا۔ نگران شورا نے نام بتا دیا۔ یہ میں پی سی آر میں نگران شورا کے ساتھ مطلب موجود تھا۔ نگران شورا نے سب کیا کر دیا؟ نام بتا دیا۔ سوچا جی کیا سوچا ہے امیر سنت نے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا اب سوالات جو ہے وہ ہوتے رہے، چلتے رہے اور نتیجہ وہی نکلا جو نگران شورا بتا چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اسے کہتے ہیں کیا ہو جانا؟ معرفت جو ہے وہ نصیب ہو جانا۔ وللہ الحمد، اللہ ان کو اور برکت دے، ان کی صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو جب معرفت جتنی بڑھتی جاتی ہے، پہچان جتنی بڑھتی ہے، اتنی محبت کا لیول بھی کیا ہوتا جاتا ہے؟ بڑھتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمیں محبت ہے، تعلق ہے، اس کا کمپیریزن، مقابلہ تو کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ متصور ہی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان تو دیکھ رہے تھے، اللہ اکبر، جنہوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے سورج لوٹتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے جانوروں کو بولتے ہوئے دیکھا، سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوکر مبارک سے
پہاڑ کا زلزلہ رکتے ہوئے دیکھا، ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. تو امام بدر الدین یعنی فرماتے ہیں لِأَنَّ الْمَحَبَّةَ ثَمْرَةُ الْمَعْرِفَةِ، کیونکہ محبت جو ہے وہ معرفت کا ثمرہ ہے. وَهُمْ بِقَدْرِهِ وَمَنزِلَتِهِ عالم، اور صحابہ کرام ساری امت کے مقابلے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر و منزلت کو سب سے زیادہ جاننے والے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی راشد بھائی آپ نے. علامہ عینی رحمہ اللہ کی ماشاءاللہ عبارت سے فیضان لیتے ہوئے آپ نے اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں بھی عطا فرمائے. ایک بات میں یہاں عرض کرتا چلوں معرفت کے حوالے سے، آپ غور کریں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے حضور کو، ہے جی. تو وہ جو دیکھ رہے تھے اور وحی کا نزول بھی سبحان اللہ، جو مشاہدہ کر رہے تھے کہ وہی جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے، پھر اس کی کیفیات کیا تھیں اس کو بھی جو ہے وہ بیان کیا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان نے. تو ان کی محبت کا عالم، ہم تو ان کی محبت کا کوئی قطرہ ذرہ ہمیں مل جائے تو ہمارا بیڑا جو ہے وہ پار ہو جائے. یوں بولیے کہ ہماری محبت پر ان کی محبت کا کوئی چھینٹا پڑ جائے، ہماری محبت حضور پر، محبت رسول پر، صحابہ کرام کی محبت رسول کا کوئی چھینٹا پڑ جائے تو یہ بھی ویلیویبل ہو جائے، یہ بھی جو ہے وہ قدر والی ہو جائے، یہ بھی مقبول ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ذات ہو تو پھر یہی انداز ہو کہ آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی. سبحان اللہ. آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا. سبحان اللہ. عدنان بھائی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی. آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ کوئی. غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا. غیر کی یاد میرے دل سے بلائے سلمان بھائی، صحابہ کرام علیہ مردوان کے جو انداز تھے نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد رکھنے کے، وہ یوں کہہ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے معمولات، آپ کا کوئی حکم فرمانا، آپ کا کچھ پسند فرمانا یا کسی چیز کو ناپسند کرنا، صحابہ کرام علیہ مردوان جس سے حضور نے ناپسند کیا، جس کو حضور کے وہ اس کے قریب نہیں جاتے تھے. اور بقیہ جو نبی پاک علیہ السلام کے معمولات تھے نا، وہ کیسے یاد رکھتے تھے. اپنی اولاد کو بھی بارہا ایسا ہوتا کہ وصیتیں فرمایا کرتے تھے، یہ کام کیا کرو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی کام ایک بار کیا، صحابہ کرام علیہ وسلم جیسے ہفتے کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد قباء شریف جایا کرتے تھے. تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں الفاظ جو ہیں کان یفعلہ، ماضی استمراری، آپ کا جو ہے معمول تھا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ کثرت کے ساتھ، بلکہ اگر ہمیشہ کا ترجمہ کیا جائے تو بھی جو ہے وہ مبالغہ نہیں ہے، غلط نہیں ہے، بلکہ معنی کے اعتبار سے، صیغے کے اعتبار سے بالکل درست ہے کہ آپ ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ مسجد قباء شریف ہفتے کے دن جایا کرتے تھے. معمول کے حضور کی یاد ہے اس کے اندر. اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو مبارک انداز تھا، اللہ اکبر، جب کبھی نبی پاک علیہ السلام کی یاد آتی نا تو آپ کہا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک وقت وہ بھی تھا. کون سا؟ فرماتے ما من لیلۃ الا وانا ارا فیہا حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے کہ جب ہر رات، ایک وقت وہ بھی تھا جب میں ہر رات اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف پایا کرتا تھا. یہ کہا کرتے تھے اور پھر ثم یبکی، پھر آپ جو ہیں وہ رونے لگ جائے حضور کو یاد کر کے. تو صحابہ کرام علیہ مردوان کا مبارک انداز یہ ہے، حضور کو یاد کیا کرتے، بلکہ
پھر بعد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی صحابہ کرام علیہم رضوان دیکھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر اور صحابہ وہ کہتے تھے ہمیں تلاش رہتی تھی کسی ایسے بندے کی جس نے حضور علیہ السلام کو نہ دیکھا ہو, ایسا بندہ ہمیں مل جائے اور ہم اس سے نبی پاک علیہ السلام کو ذکر کریں. اب دیکھیں طلب کیسی ہے اور حضور کو یاد کرنے کے لیے ان کی تڑپ کیسی ہے. کوئی ایسا بندہ ملے جس نے حضور علیہ السلام کو نہ دیکھا ہو, کوئی دیہات کا رہنے والا آئے اور ہم اپنے حبیب کا اس سے ذکر کریں. کوئی دیہات کا رہنے والا آئے اور ذکر رسول سن کے جائے. سبحان اللہ. یعنی وہ اس تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی آدمی ملے, اور پھر جب کوئی مل جاتا تو پھر اسے حضور علیہ السلام کا ذکر سنایا کرتے تھے کہ ہمارے محبوب ایسے تھے, ان کے ہاتھ مبارک ایسے تھے, ان کے جو نقش مبارک ایسے تھے, آنکھیں مبارک ایسی تھیں, لبھائے مبارکہ ایسے تھے. یہ سب کا سب بیان کر کے پھر کہتے تھے خدا کی قسم ان جیسا حسن و جمال والا نہ ان سے پہلے دیکھا نہ ان کے بعد کسی. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا مبارک انداز ہے وہ بے مثل اور بے مثال ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بلکہ وہ ان اداؤں کو بھی باقی رکھا کرتے تھے. حدیث پاک بیان کرتے تو کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے اپنے ہونٹ مبارک یوں ہلایا کرتے تھے اور پھر ہلا کے بتاتے, کہتے میں ایسے ہلا رہا ہوں جیسے نبی پاک علیہ السلام اپنے مبارک ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے, بتایا کرتے تھے. پھر جو یوں کہہ لیں کہ تبسم والی جو آیات ہیں, احادیث مبارکہ ہیں, وہ بیان کرتے ہوئے کہتے نبی پاک علیہ السلام یوں مسکرائے اور پھر بتایا کرتے تھے میں ایسے ہی مسکرا رہا ہوں جیسے نبی پاک علیہ السلام مسکرائے تھے. ایسی یعنی بہت ساری مثالیں ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی میں. یہ انداز محبت تھا. مسلسلات بھی روایات کی پوری ایک قسم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز اپنایا, وہی انداز اپنا کر کے حدیث پاک جو ہے وہ سنانا. مجھے حج 2022 یاد آ گیا اور مدینہ منورہ میں جو ہے نا ہم مسجد نبی شریف میں تھے. اللہ اکبر, کیا وہ موقع تھا. ایک طرف حاجی عاشق تھے, حاجی عاشق اتاری, یہ حیدرآباد کے تھے, اور ایک طرف جو ہے وہ حاجی عثمان اتاری ہیں, یہ لاہور کے تھے. حاجی عثمان اتاری جو ہے ہمارے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے نگران بھی ہیں, نگران مجلس بھی ہیں, اور یوں سفر میں ہم ساتھ تھے. سفر میں تو ساتھ تھے. اچھا پھر کیا ہوا, مدینہ طیبہ میں تو ہم مطلب بالکل گویا ساتھ ہی رہے. ایک روم بھی ہمارا ایک ہی تھا. حضرت سید ابراہیم شاہ صاحب رکن شورا آپ کے ساتھ الحمدللہ یوں ایک سلسلہ کر رہا, تو ہم اکٹھے ہی یوں بولیں کہ حاضری یہ بارگاہ رسالت کے لیے بھی اکٹھے ہی جو ہے وہ جایا کرتے تھے. یوں ہی حافظ صاحب میں ادھر جو ہے بیٹھا ہوا تھا, تو ایک بچہ جو ہے نا وہ میں نے دیکھا, چھوٹا بچہ تھا, ایک بڑا پیارا سا بچہ تھا. اس کو نا میں نے کچھ ریال دیے اس کو. اچھا اس کو میں نے ریال دیے تو وہ تھوڑی دیر بعد بچہ وہ دوبارہ واپس آیا, اس نے آ کے مجھے وہ ریال واپس کر دی. میں نے دوبارہ اس کی جیب میں ڈال دی. پھر وہ بچہ جو ہے وہ گیا, پھر وہ ایک کھجور لے کر آ گیا, اس نے مجھے کھجور دی, میں نے وہ کھجور کھا لی. اچھا پھر تھوڑی دیر بعد وہ آیا اور تھوڑی دیر بعد آ کے اس نے مجھے دوبارہ جو ہے وہ ریال واپس کیے, میں نے دوبارہ اس کی جیب میں ڈال دی. اب کی دفعہ اس کے والد صاحب بھی اس کے ساتھ آ گئے. شیخ حسن السوسی حسنی سید تھے, یہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم سادات ہیں اور لا نقبل الصدقات, ہم جو ہے یہ صدقات نہیں لیتے. میں نے کہا ولیل اشراف والصدقات معاذ اللہ, کہا سادات ہوں اور ان کو بندہ جو ہے وہ صدقہ دے, اللہ کی پناہ ہے. میں نے کہا فی حب اللہ ورسولہ. پھر میں نے ایک اور نوٹ نکالا, میں نے کہا شیخنا یقول للسادات الاثنین, میرے ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ سادات ہیں تو ان کو دو. تو پھر ایک اور نوٹ میں نے ان کو دی, وہ شیخ میرے پاس بیٹھ گئے. ان شیخ نے مجھے 5 روایات سنائیں, 5 مسلسلات سنائیں, اور جس طرح وہ مسلسلات آ رہی تھیں اسی انداز میں سنائیں. نبی شریف میں جو ہے وہ بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے, اور جو ان کے الفاظ تھے اور جو یعنی ایک ذوق کی کیفیت تھی, میں آپ کو جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا. تو یہ آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان سے لیے ہوئے یہ انداز, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انداز تھے وہ چلتے چلتے انہی روایات کے ساتھ آ رہے ہیں, اور ان روایات کو الگ سے مسلسلات کا جو ہے وہ ایک عنوان دیا گیا ہے.
تو یہ بھی کیا ہے وہ عمل کر کے باقاعدہ انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے یوں بھی کر کے، پھر ایک تھی وہ یوں کر کے وہ انہوں نے روایت جو ہے مجھے سنائی، ٹھیک ہے. اور اس میں سے کچھ روایات حضرت علی المرتضیٰ سے جو ہے وہ مروی تھی، یعنی ان کی انتہا میں آپ جائیں تو وہ کس سے روایت ہیں، وہ حضرت مشکل کشا مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ سے روایات ہیں. تو وہ انہوں نے ماشاءاللہ سنائی اور یقین مانے پھر انہوں نے دعا بھی فرمائی. آپ دیکھیں کہ عربی ہو اور اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہو اور پھر سید بھی ہو اور پھر وہ جو دعا میں الفاظ استعمال کریں اللہ اکبر، اور پھر جو کچھ انہوں نے کہا کہ اللہ کل قیامت میں بھی ہمیں یوں ہی حضور کی محبت میں جو ہے وہ یوں جمع فرمائے اور آقا کریم کے یوں، اور پھر انہوں نے امیر سنت کے لیے بھی ماشاءاللہ دعائیں کی کہ اللہ جو ہے وہ برکت دے تمہارے اس شیخ کو جنہوں نے تمہیں آل رسول کا ایسا ادب جو ہے وہ سکھایا ہے. یہ آپ جو انداز یہ اچھے اپنائے گا وہ پھر انشاءاللہ کیا ہے بہار پائے گا. تو دونوں طرح کی باتیں اس کے اندر جو ہے موجود ہیں کہ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آقا کریم سے کتنی محبت کیا کرتے تھے کہ وہ انداز بھی کیا ہیں وہ بتائے ہیں اور پھر وہ کیا ہیں وہ چلتے چلے آ رہے ہیں. ایک اور احادیث میں کیفیت نظر آتی ہے، کئی اس پر احادیث موجود ہیں کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کا کوئی عمل بتاتے ہیں یا کوئی ارشاد سناتے ہیں، اور اس وقت جب پیارے آقا علیہ السلام نے وہ عمل فرمایا یا ارشاد فرمایا، اس وقت جو کیفیات تھیں یا آپ علیہ السلام کی جسم اقدس کے جو محاسن کا ظہور ہو رہا تھا، تو صحابہ کرام بعد میں جب روایت کرتے تو کہتے ہیں گویا کہ میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں، گویا کہ حضور علیہ السلام کے بدن اقدس کی چمک کو دیکھ رہا ہوں، یعنی جس کو تصور شیخ کہا جاتا ہے. تو صحابہ کرام اس کو بھی قائم کیا کرتے تھے. سلمان بھائی آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ صحابہ کرام کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہے. دیکھیں اصل ایمان میں تو سب برابر ہوتے ہیں کیونکہ ضروریات دین پر سب کا ہی ایمان ہے، لیکن ایمان کی جو کیفیات ہیں، قلبی کیفیات ہیں، اس میں بڑا تفاوت ہوتا ہے. اور ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے تو عمل میں بھی اتنی ہی چاشنی آتی ہے اور عمل کی بھی اتنے ہی ثمرات ہوتے ہیں. اب دیکھیں بخاری شریف کی واضح روایت ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ ایک غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر اتنی بڑی مقدار میں سونے جیسی قیمتی چیز صدقہ کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والا شخص جو یہ گندم وغیرہ جیسی ایک معمولی چیز کو بالکل معمولی مقدار میں صدقہ کرتا ہے، تو یہ صحابی رسول کا ایک معمولی چیز کو بہت کم مقدار میں خرچ کرنا غیر صحابی کے احد پہاڑ برابر سونے صدقہ کرنے سے افضل. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابی رسول نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو برا نہ کہو، اس لیے کہ صحابی رسول کا ایک ساتھ ایک گھڑی سونا تمہاری زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے. اللہ اکبر. ایسا کیوں ہے؟ اس کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکتوبات میں ذکر فرمایا کہ صحابہ کرام کا ایمان ساری امت کے ایمان سے جدا ہے، کیونکہ ان کا ایمان شہودی ہے، انہوں نے وہ چیزیں پائی ہیں جو اب کسی کو نصیب نہیں ہوئی. بڑی پیاری عبارت ہے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ ان ایمان ہؤلاء الکبراء، کی جو امت کی بزرگ ہستیاں ہیں صحابہ کرام ہیں، ان کا جو ایمان ہے سارا بالصحبت شہودیا، نسبت مصطفیٰ اور پھر صحبت مصطفیٰ کی برکت سے ان کا ایمان شہودی ہو گیا ہے. یعنی کئی ایسے معاملات ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ہم نے سن کر پڑھ کر مانے ہیں، صحابہ کرام نے دیکھ کر مانے ہیں. اب صحابہ کرام کا نبی کریم علیہ السلام کی صحبت سے ایمان شہودی کیسے ہوا؟ آپ نے 4 خصوصیات ذکر کی ہیں، وہ اسپیشلٹیز جو امت میں سے صحابہ کو نصیب ہوئی. کہ ایمان شہودی کیسے ہوا؟ فرماتے ہیں برؤیت الرسول، ظاہری آنکھوں سے حضور کو دیکھنا، یہ صحابہ کا خاصہ ہے. وحضور الملک، اور فرشتوں کا حاضر ہونا، یعنی جب نبی کریم علیہ السلام بنفس نفیس حیات ظاہری کے ساتھ موجود ہیں اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، تو اس مجلس میں صحابہ کرام حاضر ہوا کرتے تھے، یہ شرف انہیں ملا. وشہود الوحی، اور صحابہ کرام وہ خوش نصیب ہیں کہ آپ علیہ السلام پر جب وحی کا نزول ہوتا تو اس وقت کی جو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی کیفیات ہوتی تھی ان کا وہ مشاہدہ کرتے تھے. ومعاینۃ المعجزات، اور وہ نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات جو ہے وہ کہی. اور میں چاہوں گا عدنان بھائی آپ صحابہ کرام علیہ الرحمن کی اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے اس کا بھی کچھ بیان. اللہ اکبر. یقیناً جو ایمان والے ہیں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعریف اور جو توصیف بیان فرمائی ہے، ان کا جو وصف بیان کیا ہے وہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ٹوٹ کر خوب بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اور حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب میں رہ کر
اللہ تبارک تعالیٰ کی جو محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی اور جو انداز نبی پاک علیہ السلام کا تھا اس کو وہ مشاہدہ بھی کر رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت نبی پاک علیہ السلام سے وہ سیکھ رہے تھے، وہ ظاہر سی بات ہے اس کو آگے بھی پہنچا رہے تھے، اپنی زندگیوں میں بھی وہ نافذ کیے ہوئے تھے۔ اب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، وہ اطاعت کی صورت میں ہو، وہ اپنی دیگر چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر ترجیح دینے کے اعتبار سے ہو، یوں کہہ لیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کے تقاضے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنا، یاد کرنا، اسے اس کے فرامین پر عمل کرنا، اس کی خاطر کسی سے دشمنی رکھنا، اس کی خاطر ہی کسی سے محبت رکھنا، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے پاس روک کرنا رکھنا، دے دینا، خرچ کرنا، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کے تقاضوں میں سے ہے۔ تو یہ ہمیں حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں میں خوب نظر آتا ہے، ایک نہیں، وہ اپنا سب کچھ دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے تقاضوں میں سے ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان ایک بار نہیں، سیدنا صدیق اکبر ہوں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یہ سب یہ اپنے انداز سے بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے، جب بات رب کے نام پر دینے کی آتی ہے، یہ سر فہرست نظر آتے ہیں سب سے۔ اور ان کا انداز کیسا ہوا کرتا تھا، اللہ اکبر، یہ انہی کا خاصہ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں، حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس نا 2 باغ ہیں، تو اگر میں ان میں سے ایک صدقہ کر دوں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دوں، تو کیا جنت میں مجھے ویسا باغ ملے گا؟ ویسے بعض کتابوں میں یہ واقعہ جو ہے کچھ تفصیل کے ساتھ اور کچھ جو ہے وہ یوں کہہ لیں اضافے کے ساتھ بھی موجود ہے۔ پیچھے ایک واقعہ تھا جس کے کا یہ سبب بنا کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اگر میں صدقہ کر دوں تو کیا مجھے باغ ملے گا جنت میں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو باغ میں صدقہ کروں گا اس میں تو ام دحدہ میری زوجہ بھی ہیں، تو کیا وہ بھی وہ جنت میں جو باغ ہوگا اس میں وہ بھی ہوں گی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے فکر اہل و عیال کی کہ کام وہ کیے جا رہے ہیں جب دنیا کے اندر ساتھ ہیں تو اب آخرت میں بھی ساتھ کی فکر ہے۔ یوں رب کی رضا والے کام یہاں بھی کر رہے ہیں تو اللہ کریم وہاں بھی ساتھ نصیب فرمائے گا۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ام دحدہ بھی وہاں ہوں گی اس باغ میں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ بھی ہوں گی۔ اب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے تو بال بچے بھی ہیں اس باغ میں، تو کیا بال بچے بھی ہوں گے؟ نبی پاک دنیا کے مستقبل کی سب کو فکر ہے، لیکن جو تعلیم حضور علیہ السلام دے رہے ہیں وہ یہ ہے دنیا میں بھی فکر ہے اور آخرت کی بھی فکر ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے بھی وہاں ہوں گے اس باغ میں، کیونکہ اس باغ میں وہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس باغ میں تیرے بچے بھی ہوں گے، ہماری اولاد بھی ہوگی۔ یہ حضور کی سخاوت ہے، حضور کی دین ہے، حضور کی عطا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ فرمایا، میں جنت ہے آپ اب سبحان اللہ، کو بانٹ کے دکھائے جنت کون بانٹ؟ سبحان اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ۔ واہ! جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا نا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دونوں باغوں میں سے جو بہترین باغ ہے نا یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے نام پہ دے دیا۔ اللہ! جب اچھا ادھر دیا، اب ساتھ ہی جو ہے نا، اور کہنے لگے کہ ان کے جو بال بچے تھے وہ اسی باغ میں تھے، چونکہ اب وہ گھر بنا ہوا تھا باغ کے اندر، ظاہر سی بات ہے اندر جاتے انہیں آواز دیتے، لے کر آتے ساتھ۔ حضرت سیدنا ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس باغ کے دروازے پہ پہنچے اور آ کے وہاں کھڑے ہو کر اپنی زوجہ سے کہتے ام دحدہ باہر آ جاؤ، میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں یہ دے دیا ہے، اللہ کریم کو میں نے بیچ دیا ہے یہ باغ جو ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ میں نے دے دیا ہے، آ جاؤ۔ اندر نہیں گئے، دروازے پہ کھڑے ہو گئے کہ جب اللہ کے لیے دے دیا ہے سو دے دیا ہے۔ آپ جو اندر ہیں انہیں بلا رہے ہیں، کہہ رہے واپ باہر آ جاؤ۔ وہ زوجہ بھی کیسی سعادت مند تھی، اللہ اکبر۔ اسی لیے تو وہ کہہ رہے تھے حضرت سیدنا ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ بھائی وہ بھی ساتھ ہوں گی۔ تو نبی پاک یہ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ فرمایا نا کہ میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دے دیا ہے، اللہ کو بیچ دیا ہے، میں نے باہر آ جاؤ، تو وہ پتہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں واہ کیسا نفع کا سودا کیا ہے اللہ۔ یہ ہے
نیکی انہوں نے کی ہے اور گھر والے کیا ہے ڈھارس بندھا رہے ہیں. یہ نہیں کہ باغ دے کے آگے ہو ہمارا کیا بنے گا, وہ کہہ رہے ہیں رب سے سودا کیا ہے تو کمال کا کیا ہے, آپ نے بہت اچھا کیا ہے. جب انہوں نے ان کا یہ معاملہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور وہ باغ بھی کوئی چھوٹا نہیں تھا, 600 درخت تھے اس کے اندر, باغ کے اندر 600, لیکن اللہ کے نام پہ ایسے دے دیے کہ پھر قدم نہیں رکھا اس کے اندر بچوں کو لانے کے لیے بھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سخاوت کو, یہ خیرات رب کی بارگاہ میں دی ہوئی, یہ ہے اللہ کی محبت. یہ دیا ہوا اس قدر پسند آیا کہ پھر قرآن مجید کی آیات اللہ کریم نے نازل فرمایا. یہ انداز ہے صحابہ کرام علیہ مردوان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خیرات کرنے کا, دینے کا, اللہ کی محبت کا. کہ جب دینے کی بات آئی ہے تو پھر جب محبت مال سے نہیں ہے, محبت اس دینے والے سے ہے جس نے مال کا مالک بنایا ہے. تو پھر جب بات اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کی آ گئی ہے تو پھر اسی کی ذات سے محبت ہے, سو مال تو اس کی بارگاہ میں ویسے ہی جو ہے وہ پیش کر دیا کرتے تھے. تو یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا مبارک انداز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام علیہ مردوان کا یہ جو اللہ کریم کی ذات کے ساتھ محبت ہے, اللہ کریم ہمیں بھی اس میں سے حصہ نصیب فرمائے. واہ 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 واہ, یہ ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان. سبحان اللہ, اللہ سے بھی محبت ہے, اللہ کے رسول سے بھی محبت ہے, اور صحابیات کی بھی کیا ہی شان ہے. صحابیات کی شان بالکل بالکل. اور سبحان اللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں پر بھی اس واقعے کے اندر جو ہے بیان موجود ہے. حضور جنت عطا فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ حضور سے پوچھ رہے ہیں, مانگ ہی رہے ہیں گویا کہ ہاں جی حضور ہمیں ملے گا. ہاں جی, حضور کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی ملے گا. یہ کہہ رہے ہیں کیا کیا ملے, یہ ڈیمانڈ بڑھاتے جا رہے ہیں, اور وہاں سے انعام بھی کیا ہے بڑھتا جا رہا ہے. میں صدقے یا رسول مختار کل ہیں جس کو, یعنی صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے. سبحان اللہ, کیا عقیدہ ہے جی؟ سبحان اللہ جی, تاج شریعہ کا کلام ہے. سبحان اللہ. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. جگہ بانی عطا کر دے, بھری جنت غبا کر دے. جگہ ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. تاج شریعہ سبحان اللہ خان مادہ اعلیٰ حضرت کے جو ہے وہ درخشندہ ستارے ہیں, اللہ کی رحمت ان کے قبر انور پر. امام اہل سنت نے لکھا ہے, فرماتے ہیں اصالت کل, امامت کل, سیادت کل, امارت کل, حکومت کل, ولایت کل, خدا کے یہاں تمہارے لیے. صدقے یا رسول اللہ, قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر. سبحان اللہ. آگے لکھتے ہیں کہ تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری جھلک, تمہاری مہک, زمین و فلک, سماک و سمک میں سکہ نشان کس کے لیے؟ تمہارے لیے. اللہ اکبر. اس میں اتنی روانی ہے ماشاءاللہ کلام میں, حالانکہ یہ عربی بحر ہے, اردو میں اس بحر پہ کلام نہیں لکھے گئے, لیکن اعلیٰ حضرت نے کیسا چناؤ کیا, اور یعنی اس گویا کے بنجر بحر کو زرخیز بنایا. اللہ اکبر. یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کی دنیا میں اعلیٰ حضرت کی گویا کی کرامت ہے. کیا بات ہے, اس بحر میں کوئی اور کلام نہیں ملے گا. ماشاء اللہ الکریم. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. کیا بات ہے جی. اعلیٰ حضرت نے بھی کیا کچھ لکھا ہے حضور کی عظمت و شان میں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور کی محبت نصیب فرمائے. یہ انداز سن کر کے خالد بھائی ہمیں جھومنے کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. میں چاہوں گا آپ اس پر بھی توجہ دلائیں ذرا. سبحان اللہ. سلمان بھائی بہت سارے کام اس کے ساتھ ہماری ذمہ داریاں بنتے ہیں جو ہمیں لیتے جانا چاہیے. صحابہ کرام علیہ مردوان کا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو آرفتگی کا انداز ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گویا یوں منظوم فرما رہے ہیں کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. یوں دیے جا رہے ہیں, اور جو پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ باغ تو مل جائے گا, کیا میری زوجہ بھی اس میں ہوں گی,
کیا میرے بچے بھی اس میں میرے ساتھ ہوں گے؟ تو فرما رہے ہیں کہ بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. جب نبی کریم علیہ السلام کی عطاؤں کا ایسا بیان سنتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے، مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے. اتنا کیوں مانگ لیا، کم مانگ لیتے بس بہت ہو گیا. وہاں مانگے جا رہا ہے اور یہاں دیے جا رہا ہے کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین ہے. یہاں پر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز ہے. تو ایک تو عاشقان رسول کو، غلامان مصطفیٰ کو چاہیے کہ جس طرح صحابہ کرام علیہ مردوان نے ٹوٹ کر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، تو پھر یہاں دنیا میں بھی رب العالمین جل وعلا نے ان کے فضائل ایسے بیان فرمائے کہ دفتر کے دفتر تیار ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان کے فضائل کے. اور آخرت کی جو نعمتیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے سے انہیں نصیب ہو گئی، وہ بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی کرنے کا صدقہ ہے. تو محبت بھی دل میں رکھیں، اور پھر محبت کے ساتھ ان کے اعمال کیسے ہوتے تھے کہ ان کے دعوے محض نوکے زبان تک نہیں ہے، بلکہ یہ دل کے اندر سے ٹوٹ کر محبت کر رہے ہیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے مالک و مولا سے. جب یہاں سے محبت جا رہی ہے تو آسمانوں سے بھی جبریل امین کے ذریعے رب العالمین جل وعلا ان کی محبت پر مبنی آیات قرآن کریم میں نازل فرمانا اپنی آخری کتاب کا حصہ بنا رہا ہے کہ جسے قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا اور مراتب صحابہ کو گویا بیان کیا جاتا رہے گا. تو یوں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا تذکرہ ہے. کسی نے کہا کہ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر دن عید ہوتی تھی، خدا کا فضل پاتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی. یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ ہیں. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو ارشاد فرمایا کہ جیسے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور ان کے جو مراتب اور درجات کا فرق ہے اسے بیان فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہہ کر فرمایا، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان میں بھی کچھ کے درجے بہت بلند ہیں، اور ویسے تو سبھی کے ہم سے بہت بلند ہیں کہ ان میں کوئی ادنا نہیں، وہ سبھی اعلیٰ ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس جملے کو کوٹ کیا. لیکن قرآن مجید بیان فرما رہا ہے کہ کچھ وہ ہیں جو شروع سے ہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھی ہیں، کچھ وہ ہیں جو حضور کے اشارہ ابرو پر گویا اپنا جان مال سب پہلے دن سے ہی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جیسے جیسے معیت ملتی گئی، جیسے جیسے حضور کی رفاقت اور ساتھ ملتا گیا، تو اب طرز زندگی کا بدلاؤ سلمان بھائی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایک عاشق مصطفیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں بدلاؤ لائے اور اپنا جینا مرنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے بنا دے. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. یہ سارے کے سارے وہ ہیں کیونکہ اب ان کا جینا مرنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اطاعت میں ہے. جب پوچھا گیا کہ اللہ کا محبوب کیسے بننا ہے تو اللہ کریم کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ اگر ہمارا محبوب بننا ہے تو ان کی اطاعت کرنی پڑے گی. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب آپ فرمائیے اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر میری اطاعت کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یہ نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا کو ایک پیغام دیا گیا، اور صحابہ وہ ہیں جو فوراً مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس پیغام پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے محبوب بن گئے، اور یہ بنتے ہی چلے گئے. ان کا قرب میں آنا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکات پانا ایسا عظیم کام ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ جہاد کرنے والا غازی ہے، قرآن پڑھنے والا قاری ہے، نماز پڑھے تو نمازی ہے، اسلامی فیصلے کرنے والا قاضی ہے، کعبے کو دیکھ کر آنے والا حاجی ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا با برکت چہرہ اتنا پیارا ہے کہ اس کی زیارت کرنے والا صحابی. خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں کہ حضور کے بعد
مسلمانوں میں حاجی، غازی، نمازی، قاضی یہ سب ہو سکتے مگر کوئی صحابی نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت کو سب دے گئے لیکن اپنا دیدار لے گئے ہیں. یہ جس کو مل گیا وہ مل گیا، اور اس دیدار کی وجہ سے جسے جو مرتبہ مل گیا، اب دنیا سارے اعمال میں اکٹھی ہو کر بھی لگی رہے نا تب بھی اس درجے کو نہیں پا سکتی جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو لقائے مصطفیٰ کی برکت سے نصیب. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے خالد بھائی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ اتباع بھی کی جائے، پیروی بھی کی جائے، اور ان واقعات کو سن کر سر دھن کر عمل کرنے کی طرف بھی بندہ جو ہے وہ قدم بڑھائے، اپنے آپ کو اس جانب جو ہے وہ لے کر کے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے. اور ایسی پیاری پیاری باتیں جو آپ کو جو ہے وہ سننے کو مل رہی ہیں، تو مدنی چینل دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ اچھی باتیں جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملے گا. اور میں قربان جاؤں صحابی رسول پر اور ان کی زوجہ محترمہ کہ ماشاءاللہ پیارے انداز پر بھی، سبحان اللہ. اس سے بھی ہمیں بھی ایک سیکھنے کو سبق ملتا ہے کہ ہمارا بھی نیکی کے معاملے میں یہی انداز ہونا چاہیے کہ شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی، دونوں کو نیکی کے اندر ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک بڑی خامی اور بڑی ایک خرابی ہے کہ وہ رشتے جو اللہ رسول کے بنائے ہوئے رشتے ہیں ان کو جو ہے وہ ایک مصیبت کے طور پر پورٹریٹ کیا جا رہا ہے، یا مصیبت کے انداز میں جو ہے وہ بنایا اور دکھایا جا رہا ہے. اور میں ایک بات کہنے لگا ہوں، یہ بات جو ہے کہنے میں حرج بھی نہیں ہے، کہہ لینی چاہیے. جنہوں نے اپنے جو ہے وہ جیون ساتھی ہیں ان کو مصیبت یا ٹینشن کا عنوان دیا ہوا ہے، تو شوہر کو مصیبت سمجھا ہوا ہے یا بیوی کو مصیبت سمجھا ہوا ہے، تو یہ کام بھی نہ کریں. اس طرح نہ تو کسی کے لیے مصیبت بنے اور نہ کسی کو مصیبت سمجھیں. رشتے یہ ناشتے یہ نبھانے کے لیے، بنانے کے لیے، محبت کے ساتھ رہنے کے لیے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو حوصلہ دینے کے لیے، ڈھارس دینے کے لیے یہ بنائے گئے ہیں. لہذا یہی کام کریں. مصیبت، ٹینشن اور اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ اللہ معاف کرے یہ استعمال نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، جو اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوگا اور دین اسلام کے مزاج اور انداز کے اندر رچا بسا ہوگا، اس کی زندگی میں آپ کو یہ کچھ جو ہے وہ نہیں ملے گا. اور جہاں یہ جو ہے وہ نور نہیں ہے، اسلام کا نور نہیں ہے، اخلاقیات کا نور نہیں ہے، رشتوں کے نبھانے اور ان کے خیال رکھنے کا احساس نہیں ہے، تو وہاں پھر آپ کو مصیبت، ٹینشن، بیماری، بلا، چڑیل، بھوت، جن اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ مل جائے گا. اللہ کی پناہ ہے، اللہ عافیت عطا فرمائے. آپ دیکھیں نا، جہاں پر اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اور جہاں ایک پاکیزگی ہوتی ہے، جہاں ذکر خدا ہوتا ہے، وہاں نہ کوئی جن ہوتا ہے، نہ کوئی بھوت، مطلب یوں نہ کوئی چڑیل، نہ کوئی ڈائن. کیا کام ہے چڑیلوں، ڈائنوں، جنوں، بھوتوں کا؟ یہ تو جہاں یوں ہوں گے وہاں ہوں گے. تو بہرحال اگر یہ آ بھی جائیں تو پھر ان کا خاتمہ بھی پھر بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو جہاں یاد خدا ہوتی ہے، یاد مصطفیٰ ہوتی ہے، وہاں اگر یہ آ بھی جائیں جن، بھوت، چڑیل، ڈائن اور جو مطلب لفظ ڈالنے، بونا ہے، بھوتنا ہے، جو بھی ہے، ایکس وائی زی ہے، اگر آ بھی جائے تو پھر اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ خاتمہ بھی ہو جاتا ہے. واہ، جی ہاں، خاتمہ بھی ہو جاتا ہے اور آ جائے پھر چلا بھی جاتا ہے بعض اوقات. یہ بھی ہے. بہرحال اللہ کی پناہ ہے، ہم اللہ سے پناہ کا سوال کرتے. تو جو جن بھوت ہوتے ہیں، یار میں نے ایک بات کی پروگرام کے اندر، آپ بڑے آسان الفاظ میں بات کر کے آگے جو ہے وہ نکل گئے، پر وہ بات بڑی معنی خیز تھی خالد بھائی. اچھا، انہوں نے تو نہیں کہی، میں آج اس کو جو ہے نا وہ کہہ دیتا ہوں. جیسے آپ اگر کوئی شوہر ہے، میں یوں کر کے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، ہم بھی شوہر ہی ہیں، ٹھیک ہے، صحیح، جو عدنان بھائی بھی، شیخ صاحب بھی، چشتی صاحب بھی، آپ بھی، میں بھی الحمدللہ، راشد بھائی کو بھی اللہ بنائے، رحمت فرمائے. آمین. تو بات یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ شوہر ہے جی، اور وہ اپنی بیوی کو چڑیل کہہ رہا ہے، تو چڑیل کا شوہر انسان تو نہیں ہو سکتا. ہاں جی، چڑیل دو کا چار شوہر والی بھی تو بات ہے. بھوت ہی ہوگا نا. ہاں جی. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو چڑیل کہہ رہا ہے تو گویا کہ یہ اپنے بھوت ہونے کا اعتراف کر رہا ہے.
تو مہربانی کر کے اس طرح کے کام جو ہے وہ نہ کریں. سلمان میں ایک آیت کریمہ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اس آیت کریمہ کے تحت، اس کا ترجمہ اپنی جگہ، لیکن اس آیت کریمہ کے تحت ایک عنوان لکھا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو جوڑے بنائے تو انسان کا جوڑا انسان عورت کے ساتھ بنایا، انسان مرد کا جوڑا انسان عورت کے ساتھ بنایا. فرمایا کیوں؟ اس لیے اس میں یہ حکمت ہے کہ تم ایک ہی جنس سے ہوگے تو آپس میں انس حاصل کر سکو گے. جب ایک آدمی ایک چڑیل کے ساتھ یا ایک عورت ایک بھوت کے ساتھ رہے گی تو پھر سکون کہاں سے رہے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ یہ کام، اس طرح کے کام نہ کریں، مہربانی کریں، اور اللہ رسول نے جس طرح بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں. شوہر کو چاہیے کہ وہ عاشروہن بالمعروف پر عمل کرے، بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے. حکم یہی ہمیں اسلام نے دیا ہے. آقا کریم نے فرمایا ہے عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور جو خواتین ہیں ان کو سیدہ مخدومہ کائنات سے سبق حاصل کرنا چاہیے. جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے سبق جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس طرح آپ نے وقت گزارا، جس جانثاری کے ساتھ، جس وفا شعاری کے ساتھ، اور جس طرح اپنا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کرنے کے اعتبار سے جو ہے وقت گزارا ہے، اور پھر ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ جو ہے وہ کھڑی رہیں. تو خواتین کو بھی صالحات کا انداز جو ہے وہ اپنانا چاہیے کہ جو امہات المؤمنین کا، صحابیات کا، صالحات کا انداز اپنائیں گی وہ انشاءاللہ دنیا آخرت میں خیر پائیں گی. اور جو مرد ہیں ان کو بھی جو اللہ رسول کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور اچھے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے اور اس میں رچے بسے رہیں گے. وابستہ ہونا اور رچا بسا رہنا انشاءاللہ اس سے بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ خیر کا پہلو یہ اغلب بڑھتا جائے گا، اغلب ہوتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. اللہ عافیت اور سلامتیاں عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. تو رشتے ان کی قدر کریں اور نبھائیں، اور شکوے کم کر کے ذرا شکر کے اوپر اپنا دھیان ہم سب لے آئیں. آپ دیکھیں حافظ صاحب، کہنے والے نے ایک بات کہی اور بات صحیح کہی. آپ نے جملہ سنا ہوگا، یار 1000 روپیہ بندہ لے کے بازار میں جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں جا رہا ہے. یعنی آپ 1000 روپیہ لے کر سبزی لینے کے لیے آپ چلے جائیں تو 1000 روپیہ تو چلو، پھر 1000 روپیہ 500 پہ آ جائے، 1000 بھی نکل جاتا ہے جی، اور 500 تو نظر ہی نہیں آتا. یہ بات سنی ہے آپ نے؟ حافظ صاحب سنی؟ جی جی، اسی طرح کی باتیں خالد بھائی کہتے ہیں لوگ. شیخ صاحب ویسے اب تو یہ سنی سنائی سے بڑھ کر آپ بیتیوں پر آ گئی. آپ بیتیوں پر بھی آئے گی، بالکل ایسا ہی، ایسی بات ہے جی. یعنی آپ سبزی خریدنے جائیں، ہم بھی جاتے ہیں تو یوں مطلب نوٹ غائب ہوتا ہے کہ جیسے کیا ہے تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے ہمیں 1000 روپیہ جاتا ہوا تو نظر آ رہا ہے، کیسے جا رہا پتہ نہیں چل رہا. یہ آیا تھا تو گیا ہے نا، جاتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، اور جو آیا تھا ادھر دھیان نہیں جا رہا. بات ہے کہ نہیں ہے آپ سے؟ بات تو ہے، بات تو ہے. شکر گزاری کی طرف ہم مطلب وہ نہیں ہے، ہم نے اسی کے اوپر جو ہے نا وہ بس ایک رکھ لیا ہے بنا کے، جو بھی ہے اب سب کو اسی کے اوپر پہناتے جاؤ، اسی کو پہناتے جاؤ، بھائی اسی کے اوپر اسی میں ڈالتے جاؤ. یہ کام بھی نہ کرے. تو آ رہا ہے تو ہی جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہے کچھ بھی نہیں اور سب کچھ جا رہا ہے. ہوگا تو جائے گا. لہذا ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر فرماتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے اور شکر گزاری کرے. بات دیکھیں ہم اس پر آ رہے ہیں، کیا کریں؟ شکر ادا کریں. آج دیکھیں حافظ صاحب، مہنگائی نہیں ہے ایسا نہیں ہے. بل جب بجلی کا آتا ہے نا تو ہمیں بھی ہلاتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اسی معاشرے میں ہم بھی رہ رہے ہیں، آپ بھی رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب گروسری کا آپ کو راشن کا بل پتہ چلتا ہے کہ بھئی اتنا اس کا بل جو ہے وہ بن گیا ہے، 18,000 روپے بن گیا ہے، تو آپ کو اس نے ہلانا ہی ہے اور کیا کرنا ہے. ایک مڈل کلاس طبقے کو جب مطلب اس کا جو راشن کا ایک بنیادی ضروریات ہی 18-20 ہزار روپے کی اس کی آ رہی ہیں، ابھی گیس کا بل اس میں نہیں ہے، بجلی کا بل اس کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے، اور مکان کا کرایہ اس کے اندر نہیں ہے، اور اس نے ہلانا تو بندے کو ہے. ہل تو بندہ رہا ہے، لیکن ہلنے کے ساتھ کیا ہے، شکر بھی تو کچھ ادا کرے. اللہ کا کیا کرے؟ شکر بھی ادا کرے. اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے. ہمارے ہاں ایک بات ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے، اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ ہمیں اس سے بچائے
اور ہمارے پورے ملک میں اللہ ایک عافیت اور سلامتی والا معاملہ فرمائے کہ ایک خیر کا پہلو ہو جائے اور جو ہے وہ رزق کے اندر خیر و برکت بھی ہو اور اس مہنگائی کے جن سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ امیر سنت نے جو دعائیں بالخصوص رمضان مبارک میں کی ہیں اس میں اس اعتبار سے بھی دعائیں کی ہیں۔ ہمارے لوگ پریشانی میں ہیں، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات غور کرنے کی ہے، آپ دیکھیں جب آٹا 30 روپے تھا تب بھی ہم کیا کھا رہے تھے؟ آٹا ہی کھا رہے تھے جی، روٹی کھا رہے تھے، اور آج آٹا 120 125 130 پر پہنچا ہوا ہے، تو آج ہم کیا مٹی کھا رہے ہیں؟ کیا آج ہم ریت کھا رہے ہیں؟ کیا آج ہم خاک کھا رہے ہیں؟ آج بھی آٹا ہی کھا رہے ہیں، آج بھی روٹی ہی کھا رہے ہیں۔ شکر تو ادا کریں، جتنی مہنگائی ہماری ہے اس میں آدھا تو شکر تو لے کر آئیں، کچھ نہ کچھ تو کریں۔ میرا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ میری بات کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم اللہ کا کیا کریں؟ شکر ادا کریں۔ میں نے عدنان بھائی سے کہا، میں نے کہا یار حافظ صاحب آٹا اتنے کا جو ہے نا وہ ہو گیا، اتنا مہنگا ہو گیا۔ عدنان بھائی نے مجھے کہا بٹ صاحب 1000 روپے دا بھی ہو جائے نا تھیلا آٹے دا، سنتا بھی روٹی کھانی، یعنی اگر یہ 1000 روپے کا ہو جائے پھر بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ روٹی ہی کھانی ہے، مٹی تھوڑی کھائیں گے۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ کا کیا کرے؟ شکر بھی ادا کرے۔ شکوے شکایتیں اوپر ہی لکھ کے رکھے ہوں میں، رشتوں کے اعتبار سے بھی ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ ایک لسٹ بنا کے رکھی ہوئی ہے، اسی کو لپیٹتے جانا ہے، گھسیٹتے جانا ہے، ذرا اس کو کوئی ہٹا کر کے کوئی تھوڑا مسکرا کے بھی، کوئی محبت پیار کے ساتھ، کوئی شفقت کے ساتھ، کوئی نرمی کے ساتھ یہ انداز بھی اپنائیں گے تو انشاءاللہ خیر ملے گی انشاءاللہ۔ کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی میرا نام محمد وقار عظیم ہے اور میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں۔ ایک نعت شریف کی فرمائش کرنی تھی۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں۔ اگر یہ نعت سنا دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور نہ سنائیں تو سنا دے تو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ بڑی مہربانی، آباد رہے، خوش رہے، اللہ آپ کو برکت دے۔ مرحبا۔ جی سنائیں گے تو عدنان بھائی اب دیکھیں کیا کیا سناتے ہیں۔ سننے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں، ہمیں یہ بھی سنائیں یہ بھی سنائیں، آگے تو شیخ صاحب کے اوپر ہے کہ کیا کیا سناتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے آپ کا۔ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے دعاؤں کی انتظار ہے، اور ایک نعت کی درخواست ہے۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ مرحبا جی۔ میرا نام محمد اسماعیل اتاری ہے۔ پیارے سلمان بھائی، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہاں جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں ان سب کی آواز میں ایک ایک کلام سننے کی مدنی التجا ہے۔ واہ بھائی واہ، اسی میں پورا ہو جائے گا جی سلسلہ، اسی میں پورا ہو جائے گا۔ لے جی سن لیا جی آپ نے، راشد بھائی فرما رہے ہیں اسی میں سلسلہ پورا ہو جائے گا۔ چلیں بار اللہ برکت دے آپ کو۔ مرحبا، آپ کا کال کرنا جی۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پروگرام چل رہا ہے الحمدللہ، ہم گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ میری عرض یہ ہے کہ امیر علیہ سنت کا یہ مشہور کلام ہے، غم فرقت رلائے کاش ہر دم یا رسول اللہ، یہ سنا دیں۔ جزاک اللہ تعالی خیرہ۔ اللہ اکبر، واہ کیا بات جی۔ اگر ایک نعت کی گزارش تھی، ایک نعت سننا چاہ رہے تھے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آمین۔ مرحبا۔ خلیل بھائی کی پڑھی ہوئی نیو منقبت اطاعت کو سننی ہے، بہت شکریہ جی۔ مظفر گڑھ سے میسج ہے، مرحبا آج چلیں گے شہی ابرار کے پاس، کلام سنائیں۔ مرحبا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ندیم بھائی میر پور کشمیر سے میسج کر رہے ہیں، مرحبا اللہ برکت دے، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، یہ کلام سنائیں۔ زمین و زماں تمہارے لیے، یہ کلام سنائیں۔ گناہ گاروں کو خاطر سے نوید خوش معالی ہے، کلام سنائیں۔ مرحبا قصیدہ بردہ سنا دیں، اللہ برکت دے آپ کو۔ عدنان بھائی نے بہت اچھا کلام پڑھا ہے، مرحبا۔ حیدرآباد دکن سے بھی عدنان بھائی کی اپریسیشن کا میسج آیا ہے، مرحبا جی۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، منقبت غوث پاک، یہ بھی سنائیں، مرحبا۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، احمد رضا بھائی کو یہ کلام سننا ہے، مرحبا۔ یہ ہیں جی حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، بھکر سے میسج ہے، ان کو میسج کلام سننا ہے، اللہ برکت دے۔ کال بھی لیتے ہیں جی جی۔ ایک کلام سنوانا تھا، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، یہ والا کلام۔ اللہ آپ کو برکت دے جی۔
راشد بھائی سے بھی کلام سنوایا جائے. مرحبا. راشد بھائی کے ساتھ تو ایک الگ سے فرمائشی پروگرام ہونا چاہیے. ہاں جی بھئی آپ کو راشد بھائی سے کلام تحت اللفظ میں سننا ہے, آپ کو کلام جو ہے وہ طرز میں سننا ہے, آپ کو ان سے کوئی روایت سننی ہے, کوئی حکایت سننی ہے, ان کے یا کچھ اور سننا ہے, یا کچھ اور سننا ہے, یا علم عروض و قوافی جو ہے وہ ان سے سننا ہے, یہ ان کے ساتھ تو الگ سے ایک پروگرام سننا ہے. راشد بھائی چلیں, یہ میں اس کو اپنی لسٹ میں ایڈ کرتا ہوں اور ہم یہ کر لیں گے کبھی انشاءاللہ. چلیں جی آگے جی, خالد بھائی سے کلام سنائیں. خالد بھائی دیکھیں کلام سنائیں تو یہ بڑے اسپیشل ہمارے مبلغ ہیں ماشاءاللہ, اور بڑے خاص آدمی ہیں, اور یہ کلام عید پر سناتے ہیں. یہ ہمارا طے شدہ مدنی پھول ہے کہ خالد بھائی کلام سنائیں گے تو عید پر. تو اب آپ بڑی عید کا انتظار فرمائیں, چھوٹی عید پر تو سنا چکے ہیں جی. نہیں سال میں ایک دفعہ. ہاں جی, ہاں جی, ہاں پورا سال انتظار کریں. نہیں جی پورا سال نہیں, ابھی دیکھیں 2 مہینے کے بعد پھر عید, 2 مہینے کے بعد پھر عید, پھر 12ویں شریف جو بڑی عید ہے, عید اکبر ہے, ہاں جی, اس پر بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. خالد بھائی اتفاق ہے, حاضر انشاءاللہ, یقیناً اتفاق ہے. بالکل اتفاق. ٹھیک ہے, اللہ برکت دے آپ کو. چلیں جی, آپ کو ابھی ہم ایک ویڈیو پیکیج دکھانے جا رہے ہیں ناظرین. قرآن کا بیان, ہمارے احمد رضا بھائی کا بہت پیارا یہ قرآن کی ہسٹری کے اوپر ایک پیکیج ہے, یہ دکھانے جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ عدنان بھائی آپ کی فرمائشیں پوری کریں گے انشاءاللہ. آئیے پیکیج دیکھیے. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ایک نئے منفرد اور یونیک موضوع کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ہم انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کے اندر وہ خطے, وہ بستیاں, وہ علاقے کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے, اور جن کا تذکرہ انبیاء کی طرف نسبت کرتے ہوئے یا وہاں کی قوموں کی طرف نسبت کرتے ہوئے جن کا نام ارشاد فرمایا, ہم انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں ان مقامات کے مختصر تعارف اور اس کے حوالے سے مختصر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن بستیوں اور علاقوں کا ذکر فرمایا, ہم ان میں سے انشاءاللہ عز و جل سب سے پہلے جس بستی, جس خطے, جس علاقے کا ذکر کریں گے وہ علاقہ ام القریٰ یعنی تمام شہروں کی اصل, اور جس شہر کو تمام شہروں کی مرکزیت حاصل ہے اس شہر کے متعلق ہم انشاءاللہ تذکرہ سنیں گے. وہ شہر جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر مختلف الفاظ کے ساتھ فرمایا, وہ شہر کہ جس شہر کے بارے میں فرمایا گیا کہ جہاں پر ایک نیکی کرنا 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. وہ شہر کہ جس شہر کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شہر کی موت امن کی ضمانت ہے. یہ وہ شہر کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محبوب خطہ تھا. یہ وہ بستی ہے کہ جہاں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک پیدائش ہوئی. یہاں ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بچپن کا اور جوانی کا زمانہ گزارا. یہاں اسلام کی تبلیغ کی گئی, یہیں سے آفتاب اسلام کے انوار پھوٹنے لگے. ہم انشاءاللہ عز و جل مکہ المکرمہ کا تذکرہ کریں گے. قرآن مجید میں مختلف ناموں کے ساتھ اس شہر کا خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا گیا. علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر جو اس مبارک شہر کے نام شمار کیے تو قرآنی نام بھی ہیں, احادیث مبارکہ میں بھی ذکر کیا گیا, اور اہل عرب کے کلام سے جو مکہ المکرمہ کے نام سامنے آئے ہیں تقریباً 60 نام بیان کیے. مختلف ناموں کے ساتھ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہوا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کو بڑی عزت, بڑا مقام اور بڑا شرف عطا فرمایا. یہ وہ بستی کہ جو حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے, حضرت عیسیٰ کے آنے سے تقریباً 25 صدیاں قبل یہ شہر ایک فقط تجارتی گزرگاہ تھی. یہاں سے تجارتی قافلے گزرتے ہوئے وہ یہاں ٹھہرتے تھے, قیام کرتے تھے. چلتے چلتے زمانہ گزرتا گیا. ایک زمانہ ایسا آ گیا کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے تقریباً 18 صدیاں قبل اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور اپنے ذبیح
حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنی خاص بندی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان تینوں کو اس بستی میں آنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فرزند اور اپنی اہلیہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اس بے آب و گیا زمین پہ تشریف لائے۔ تب سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آمد سے اس زمین کو آباد کیا اور ایک طویل عرصے اور کئی صدیوں تک فرزندان حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی تولیت کے اندر یہ شہر آباد رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انداز کے اندر اس شہر کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ سورۃ الانعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ۔ اسی طرح سورۃ الفتح کے اندر اللہ رب العزت نے اسی مکہ شہر کا نام ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ۔ یہ وہ شہر جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ بکہ کے ساتھ بھی فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ تو یہ نام اور ان کے علاوہ مختلف ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے البلد الامین، البلد الحرام، البیت العتیق اور اس طرح کے دیگر ناموں کے ساتھ اس مبارک شہر کا تذکرہ فرمایا۔ اس شہر میں جانے کے لیے، کعبۃ المشرفہ کا طواف کرنے کے لیے، صفا مروہ پر دوڑنے کے لیے ہر مسلمان کا دل تڑپتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک شہر کی حاضری عطا فرمائے، حج کی سعادت عطا فرمائے، بار بار عمرے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واہ جی واہ، مرحبا، بڑے پیارے پیکیجز ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی زبردست اور دلچسپ معلومات آپ کو ملے گی ان میں۔ یہ بھی ٹوائس آ ویک انشاءاللہ پروگرام کے اندر شامل ہوا کریں گے جی۔ اور عدنان بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کے گلے گلے تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں اب تو نہ روک اے غنی عادت سنگ بگڑ گئی میرے قریب پہلی لقمہ تر کھلا کیوں میرے قریب پہلی لقمہ تر کھلا کیوں جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھا کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد
مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے ایک شعر ملا دیں. کنز الکرامی مولا النعمی کنز الکرامی مولا النعمی هادي الأمم لشريعته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته بات ماشاءاللہ چل رہی ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی، اور کلام بھی ماشاءاللہ آپ نے عدنان بھائی سے دو سن لی ہیں. گھڑی اپنا پیغام جو ہے وہ دے رہی ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت کا انداز ہمارے پروگرام کا عنوان تھا. ہم زیادہ ہی جو ہے وہ سوچ کر آتے ہیں، اور بیان جو ہے نا وہ جتنا ہو پاتا ہے، جتنی ڈائمینشنز ہو پاتی ہیں وہی ہو پاتی ہیں. بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا صدقہ ہم سب کو اپنے محبوب کی، اپنے محبوب کی آل کی، اپنے محبوب کے اصحاب کی، اپنے محبوب سے تعلق رکھنے والی اشیاء کی اللہ ہمیں محبت تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک ایمان والا ہونے کے ناطے، ایک ایمان والے سے، ایک مسلمان سے جو ہماری محبت اور جو الفت اور پیار اور ایک لگن اور اخوت جو ہونی چاہیے، جو بھائی چارہ آپس میں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ اور پیوستہ رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری آل اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دینی ماحول کے اندر رچنا بسنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوات السلام پڑھیں گے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی
رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے تمہارا خلق کے وارث خدا لو سلام تو ہمارا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جگنے کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا مکر شیطان سے بچانا اپنے دامن میں چھپانا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر